تو یہ پہلا امر ہے، پہلی اصطلاح ہے نظر بر قدم۔ نظر بر قدم کی ایک تشریح تو یہ ہو گئی۔ ایک تشریح نظر بر قدم کی یہ ہے کہ ایک سالک کو چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر قدم پہ نظر رکھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں اتباع سنت کہتے ہیں، اور یقیناً ایک سالک کے لیے سنتوں کی اتباع یہ لازم ہے۔ جب تک وہ سنتوں کی کامل اتباع نہیں کرے گا وہ کبھی بھی واصل باللہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق چھوڑ کر بھی کوئی بندہ اللہ سے واصل ہو سکتا ہے؟ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں اپنے سالکین کو ایک طویل گفتگو فرمائی۔ وقت مختصر ہے، میں اس کا پورا تذکرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری علوم کے حصول کے لیے علماء کی طرف مراجعت کر لی، باطنی علوم کے حصول کے لیے سالکین کی وہ مشائخ صوفیاء کے پاس جانا پڑا، میں نے مجاہدات کر لیے، مراقبات کر لیے، مشاہدات کر لیے۔ آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ان ساری محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقامات عطا فرمائے ہیں، اگر میں لوگوں کے سامنے کھول دوں تو علماء تو مجھے کافر سمجھیں گے، صوفیاء مجھے زندیق قرار دیں گے، کیونکہ عام لوگوں کی ان مقامات تک رسائی ہی نہیں ہے، رسائی ہی نہیں ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے وہ مقامات۔ اللہ نے مجھے وہ مقامات عطا فرمائے ہیں، اور پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ان تمام تر مجاہدات، تمام تر محنتوں کے بعد میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع سے زیادہ قریب راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قریب ترین راستہ اتباع سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دور نبوت سے لے کر آج تک حضرات مشائخ یا صحابہ یا محدثین اتباع سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نظر بر قدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم کی پیروی کرنا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بہت آگے ہے، بہت منفرد ہے۔ مینا کے میدان میں تھے، اونٹ پہ سوار ہو گئے، سفر شروع کرنا تھا، اونٹ کو کھڑا کر دیا، پھر ایک مرتبہ ایسے اونٹ کو گھمایا اور پھر روانہ کر دیا، ایک مرتبہ اونٹ کو چکر دیا پھر روانہ کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے جانا ادھر تھا، اونٹ کا رخ بھی ادھر تھا، تو ایسی گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا، البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے محبوب حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا کے میدان میں تھے، جب اونٹنی پہ سوار ہو گئے، اونٹنی کو ایک مرتبہ ایسا چکر دیا، پھر آگے چلے، اب میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ سفر پہ جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، اچانک سر نیچے جھکا لیا، کچھ دیر تک سر نیچے جھکائے رکھے، پھر اس کے بعد سر نیچے جھکائے رکھا، پھر سر اوپر اٹھا لیا۔ کسی نے کہا حضرت نہ کوئی دیوار، نہ کوئی حائل، نہ کوئی درخت، نہ کوئی شاخ، سر نیچے جھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جی ہاں، اس وقت تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن ایک وقت تھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ سفر کر رہا تھا، یہاں راستے کے قریب ایک درخت تھا، درخت کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھیں، میرے محبوب نے ان شاخوں سے بچنے کے لیے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آج اگرچہ وہ درخت موجود نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کی ادا کو تو میں نے زندہ کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لمبی حدیث مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا۔ سالم بن عبداللہ یا عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے تھے۔ کانا یتحر الاماکن فیصلی فیہا، جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جایا کرتے تھے تو خاص خاص مکانات کو تلاش کرتے تھے، تلاش کر کر کے ان مقامات پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ
عبداللہ ابن عمر پھر بتایا کرتے تھے کہ میرے والد عبداللہ بن عمر کانا یصلی فیہا، ان مقامات پہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ نمازیں پڑھی ہیں. مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک پورے سفر میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، عبداللہ بن عمر نے پڑاؤ ڈالا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی. آپ حیران ہو جائیں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی عبداللہ بن عمر کو، لیکن پھر بھی اس مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے تاکہ رسول اللہ کی اتباع ہو جائے، کامل اتباع. ہمارے حضرت جی نے لکھا ہے معارف السلوک میں کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کرنا تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا. سفر کر لیا، پھر بعد میں فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ پہ منکشف کر دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں سے سفر کیا تھا، کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کہاں کہاں نماز پڑھی تھی. فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ منکشف کر دیا. میں دیکھ رہا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے، مدینہ سے مکہ تک جہاں جہاں قدم لگے تھے وہاں سے نور پھوٹ رہا تھا. اور جہاں میں نے دیکھا کہ پوری وادی منور ہو چکی ہے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہاں میرے محبوب نے قیام فرمایا ہے، یہاں پڑاؤ ڈالا ہے. تو لہٰذا میں نے وہاں پہ قدم رکھا جہاں پہ میرے محبوب نے قدم رکھے. میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا جہاں میرے محبوب نے پڑاؤ ڈالا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں کس قدر ممتاز ہیں اور کس قدر وہ آگے ہیں باقی لوگوں سے. کہ فرماتے ہیں کہ حضرت جی نے خود فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو ہم خواتین کے لیے خاص کر دیں، اس میں مردوں کا آنا جانا نہ ہو تاکہ خواتین کا مردوں سے اختلاط نہ ہو. پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنا، اگرچہ حضور نے اس دروازے کو خاص نہیں فرمایا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر نے حضور کی اس چاہت کی رعایت کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا کہ پوری زندگی نہ کبھی اس دروازے سے داخل ہوئے نہ کبھی اس دروازے سے باہر نکلے. ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ جب مجھے یہ حدیث معلوم ہو چکی ہے اس وقت سے لے کے آج تک بارہا جانا ہوتا ہے. وہ باب النساء ہے، مسجد نبوی کا دروازہ باب النساء ہے. نہ کبھی میں باب النساء سے داخل ہوا ہوں نہ کبھی میں باب النساء سے باہر نکلا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دروازے کو ہم خواتین کے لیے خاص کر دیں. افریقہ میں زمبیا میں تھے، میں خود حضرت جی کے ساتھ تھا، تو عید الفطر کا دن تھا. حضرت جی نے مجھے کچھ لکھائی دے دی کہ یہ آپ لکھائی کر لیں، کچھ کام تھا. تو میرے پاس جو قلم تھا اس میں نیلی روشنائی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ حضرت جی نیلی روشنائی کو پسند نہیں کرتے، کالی روشنائی کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کا قلم ہے، میں اٹھا لوں، میں لکھ لوں. تو حضرت جی نے میری طرف دیکھا تو فرمایا کہ مولانا آپ کے پاس قلم نہیں ہے، کیونکہ حضرت جی ناپسند کرتے ہیں کہ بندے کے پاس قلم کیوں نہیں ہے، قلم تو بندے کے پاس ہونا چاہیے، ضرورت پڑتی ہے، آپ کے پاس قلم نہیں ہے. میں نے کہا حضرت قلم تو میرے پاس ہے لیکن اس میں نیلی روشنائی ہے اور آپ نیلی لکھائی کو پسند نہیں کرتے. فرمایا کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی روشنائی اقرب الی سنت ہے، کون سی روشنائی، کون سی سیاہی اقرب الی سنت ہے. اب میں حیران ہو گیا کہ ہم نے اتنا عرصہ مدرسے میں پڑھا، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا ہوا کہ سیاہی کون سی استعمال کرنی ہے، روشنائی کون سی استعمال کرنی ہے. میں نے لا علمی کا اظہار کیا. حضرت نے فرمایا کہ مولانا فارغ التحصیل عالم ہو کہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ الفاظ تھے، فارغ التحصیل عالم ہو کہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے پھر عرض کیا حضرت مجھے نہیں معلوم. تو فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور کسریٰ کے نام جو خطوط لکھوائے تھے وہ نیلی روشنائی کے تھے یا کالی روشنائی کے تھے. تب میری آنکھیں کھل گئی کہ جی ہاں وہ کالی روشنائی کے تھے. اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اس معاملے میں کس قدر محتاط اور حساس ہیں.
اور آج تک سارے متعلقین کو پتہ ہے کہ حضرت جی نیلی روشنائی کو بالکل پسند نہیں کرتے. آپ حضرات کئی مرتبہ خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے میں بلکہ ویسے ہی آپ اہتمام کریں, کالی روشنائی کا استعمال کریں, کالی لکھائی والا پین استعمال کریں. اور حضرت جی کو خط لکھتے وقت خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ حضرت جی کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے اور بندے کو پورا فیض ملے. بہرحال حضرت مولانا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سالکین کو خاص طور پہ اتباع سنت کی تلقین کیا کرتے تھے اور ان کے سالکین مشہور تھے. یہاں پگڑی میں مسواک وہ رکھتے تھے اور مشہور ہوتا تھا, یا پھر کان میں لٹکایا کرتے تھے مسواک, اور ان سالکین کو دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لیتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ پیر فضل شاہ کا مرید ہے, پیر فضل شاہ کا مرید ہے. اور وہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے, وہ واقعہ تفصیلی ہے لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں, فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا, فضل علی اے قریشی آپ نے جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تیار کر رکھی ہے, آپ نے جیسی متبع سنت لوگوں کی جماعت تیار کر رکھی ہے, پوری روئے زمین پر من حیث الجماعت ایسی جماعت دوسری موجود نہیں ہے. ایسا اتباع سنت. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال عمر تھی, بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں سرمے کی ڈالا کرتے تھے اور سرمے کی 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ استاد جی سرما تو آنکھوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ رہے, جبکہ آپ کی بینائی مکمل ختم ہو چکی ہے تو سرما لگانے کا کیا فائدہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے. تو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں, ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ ہو پہ راستہ کر لیں. یہ ہے نظر بر قدم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بندے کی نظر ہو, آپ کے نشانات قدم پہ بندے کی نظر ہو.